إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا پاک مطہر مطیب پاکیزہ مبارک کلمات اللہ جل شانہ مجدہ کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات کے اندر، افعال کے اندر، عبادت کے اندر، حقوق کے اندر، تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام ہو آقائے دو جہان، پیغمبر کون و مکان، سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم،
احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ اور مطہر کے لیے اللہ بیش بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین نظام، اولیاء الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر عبادت کے لیے بھیجا ہے، بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تو بندگی اللہ رب العالمین کی ہر بات ماننا بھی ہوتی ہے کہ آپ ہر بات اللہ رب العالمین کی مانتے ہیں، لیکن کچھ معاملات بڑے خاص ہوتے ہیں، کچھ عبادات بڑی خاص ہیں۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت کا تذکرہ اور ذکر چل رہا ہے نماز کا، کہ نماز جو کہ اللہ سے ملاقات کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، کہ ایک انسان جب حالت نماز میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے والا اس کو کم از کم یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ نماز میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے، وہ کن الفاظوں کو اختیار کر رہا ہے، ان الفاظ کے جو معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ان معنی کی، ان جملوں کی، ان لفظوں کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے۔ ہمیں ان جملوں کی، ان الفاظ کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے، ہم بڑے آسان الفاظ سے ان کو ادا کرتے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا فہم، اس کا جو ادراک ہمیں ہو جائے نا، تو اس کو پھر عبادت میں مزہ آئے، عبادت میں لطف آئے۔ ہماری عبادتیں اس لطف سے جو ہے وہ خالی۔ افتتاح صلاۃ، پچھلے جمعہ اس کے ترجمے کو بھی ذکر کیا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ ہے، یعنی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان مردود سے، کہ جو شیطان نماز کے اندر آپ کے خیالات کو بکھیر دیتا ہے، آپ کے خیالات کو یک طرفہ نہیں رہنے دیتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ آپ نے اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ مجھے شیطان مردود کے اس جو نماز میں آنے والے جو خیالات ہیں ان سے بچا لے، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کے معاملات کو خراب کرنا، اور خاص طور پر عبادت والے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے شیطان کے والے سے، تاکہ آپ کی تلاوت کلام پاک میں انہماک آئے اور خلوص آئے۔ اگر آپ کی نماز کے اندر وہ جو للہیت آ گئی نا، اور قرآن پاک کی تلاوت کے اندر وہ اخلاص آ گیا نا، تو شیطان کو لگ جائے گی آگ، شیطان کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا کہ جب میں پورے انہماک سے نماز پڑھوں گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا میں، تو اس لیے چاہے نماز ہو، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ شیطان میرے نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہ کرے۔ میں پورے عزت و انکسار کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت کروں۔ اس کے بعد تسمیہ، اس کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی زیادہ مہربان اور انتہا زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کی دو بڑی شاندار صفات. اللہ رب العالمین کی بڑی عمدہ صفات ہیں جس کے نام سے اللہ کو پکارا جائے اللہ انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے. تو انسان جب نماز میں داخل ہوا ہے تو سب سے پہلے جو معاملات ہیں وہ کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، اللہ کی مدد لی. آپ غور کریں، جب انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے نا، کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے حوالے سے اس کو سہارا ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی پر ٹرسٹ ضرور ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ذہانت پر بڑا امید ہوتا ہے، بڑا کہ میں بڑا ذہین ہوں تو لہٰذا یہ میں کام کر لوں گا، مجھے بولنا بڑا اچھا آتا ہے، میں مارکیٹنگ بڑی اچھی کر لوں گا، میری انگریزی بڑی اچھی ہے، میں پڑھا لوں گا، میرا میتھ بڑا اچھا ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا لوں گا، میں انجینئر ہوں، میں نقشہ بڑا زبردست بنا دیتا ہوں. تو کسی نہ کسی حوالے سے بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے. اسباب اختیار کرنا چاہیے. یاد رکھ لیجیے، اسلام کے اندر یہ بات لازمن ہے کہ آپ نے اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی صرف اللہ کا نام لے کر اور صرف اعتماد لے کر میں چھلانگ لگانا شروع نہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ اعتماد اور توکل کے برعکس ہے. آپ نے انجینئرنگ کی ہے، آپ اس قابل ہوئے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ نے اسباب اختیار کیا لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کیا ہے، بھروسہ اپنے اللہ پہ کیا ہے. اس اللہ سے کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ تیرے نام سے میں کام کر رہا ہوں. آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں نا، کسی بھی کام کو آپ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نام کو لے کر، آپ گھر سے نکلے، آپ گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، بائک پر بیٹھتے ہیں اللہ کا نام لے کر کہ اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں صرف اس بائک کو، اس گاڑی کو چلا رہا ہوں تیرے سہارے پر. مجھے اپنی قابلیت پر کوئی ناز نہیں ہے، مجھے اپنی فنکاری کے اوپر کوئی غرور نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف تیرے آسرے اور تیرے سہارے پر اس گاڑی پر بیٹھا ہوں، تو ہی مجھے خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے. آپ دیکھیے لوگوں کے سہاروں کے داستانیں آپ نے بڑی پڑھی ہوں گی، لیکن اللہ کا سہارا، سبحان اللہ، کہ اللہ کا پھر سہارا کس قدر شاندار ہوگا. تو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے نماز کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جانا ہے اللہ کی مدد لے کر، کیونکہ اللہ رب العالمین سے بہترین کوئی گائیڈ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہیلپ کرنے والا، آپ کو راہ دکھانے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے سارے کام کرنے ہیں آپ نے. نماز بھی اللہ کے سپرد کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کسی برائی سے بچ نہیں سکتا، میں کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، یا اللہ ہر چیز آپ کے سہارے پہ. آپ نے نیت باندھ کی، آپ نے اللہ کے اوپر توکل کر کے آپ نے نماز شروع کر دی اللہ کا نام. کیونکہ بسم اللہ یاد رکھ لیجئے یہ بہت اہم چیز. اور ساتھ چونکہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ تو انتہائی زیادہ مہربان ہے، انتہائی زیادہ مہربان ہے، مشفق ہے، رحم کرنے والا ہے. تیری یہ صفات اغلب ہیں، سب سے غالب ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو صفت رحم ہے یہ بڑی عمدہ ہے، بڑی عمدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم کی درخواست کرنی چاہیے، رحم کا سوال کرنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہے. سورۃ الفاتحہ یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ یہ لازمن ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا ہے، سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے. آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے. اور یہ قرآن پاک میں
ابتدا کے اندر ہی ہے. جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت آپ کے سامنے آتی ہے نا وہ سورت الفاتحہ ہے. اور بعض مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس کا جو فاتحہ نام ہی اسی بنیاد پر پڑا ہے. یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ترتیب کے اعتبار سے نہیں، جو قرآن پاک میں ہے اس اعتبار سے ہے، لیکن جو ترتیب نزولی ہے اترنے کے اعتبار سے ہے، ترتیب نزولی جو ہے اس میں غالباً یہ 5ویں نمبر پہ ہے. اور احادیث کے اندر اس سورہ مبارکہ کے مختلف نام ہیں. ام الکتاب اس کو کہا گیا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا اس میں ام الکتاب کا نام، کتاب کی ماں. سورۃ الرقیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ دم والی سورت ہے. یہ آپ کسی بیمار شخص کو یہ دم کر کے اس پر پھونک مار دیں گے، اللہ کے حکم سے شفا مل جائے، اللہ کے حکم سے. ویسے تو پورا قرآن پاک کی شفا ہے. آپ کس قرآن پاک وہ شفاء لما فی الصدور، اللہ نے قرآن پاک کو شفا کہا. تو یہ سورت دم بھی ہے، سورت الشفا بھی ہے. اس کے ذریعے اللہ رب العالمین شفا بھی عطا کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور بھی مفسرین نے ان کے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں. بڑی عظیم صورت ہے، بڑی عظیم صورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک زوردار آواز آئی، زوردار. تو اتنی آواز آئی کہ جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آج جو ہے وہ ایک دروازہ کھلا ہے آسمان کا، اور یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے، اور اس دروازے سے آنے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی اس دنیا میں پہلی مرتبہ آیا ہے. اور وہ فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی تھی، 2 نور. اور فرمایا یہ جو آپ کو مل رہا ہے نا، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ نہیں ملا ہے، یہ صرف آپ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں. ابشر بھی نور ہے، 2 نور. وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ ہے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری آیت. سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نور ہے کہ جو ان کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. یہ یاد رکھ لیجیے ایک بڑی اہم بات ہے. یہ جو سورۃ الفاتحہ نا یہ ایک دعا بھی ہے، اور صرف دعا ہی نہیں، اس سورت کے اندر دعا کرنے کا ایک انداز بھی بیان کیا گیا ہے. کچھ لوگ دعا کے شروع میں ہی جناب مطالبے شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ دعا مانگنے کے آداب ہی نہیں. آپ دیکھیے سورت کے اندر جو زیادہ تر جو اہمیت ہے وہ دعا کے حوالے سے ہے، لیکن دعا سے پہلے کیا معاملات ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم نے دعا مانگنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَبْتَدُوا، سب سے پہلے تم نے ابتدا کرنی ہے اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی حمد و ثنا سے اس کی ابتدا کرنی ہے، اور وَثْنَا عَلَيْهِ، اللہ کی تعریف کرنی ہے، ثنا کرنی ہے. اور پھر فرمایا ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي، اور اس کے بعد تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. یعنی پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریفات ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. یہ طریقہ ہے. آپ ڈائریکٹ ایسے مانگنا شروع کر دیں گے، یہ آداب دعا کے خلاف ہے. آداب ہے دعا مانگنے کے بھی آداب، کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں پہلے تو اس کی حمد و ثنا تو کرے، اس کی تعریف تو کرے. اس کے بعد ویسے تو ایک بڑا ایک مستقل موضوع ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، لیکن میں بڑی اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، کچھ چیزیں جو مجھے لگتی تھی وہی ذکر کر رہا ہوں. مگر ہر ایک حوالے سے بسم اللہ بھی پورا ایک موضوع ہے، اعوذ باللہ بھی پورا ایک موضوع ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا جو کلمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے کیا آ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریے گا، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الف لام لگا کر نا اس کو حصار کر دیا ہے کہ کائنات میں ہر طرح کی تعریف اللہ کی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کی لیے ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، انسان کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ ایک انسان بڑا خوبصورت ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک انسان بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا دانا ہے، لوگ اس کی گفتگو سننے کے لیے جناب کتنی کتنی دیر انتظار کرتے ہیں، ملاقات کے لیے بڑا انتظار کرتے ہیں۔ ایک بندہ جناب بڑا اچھا کرکٹر ہے، ایک بندہ بڑا اچھا بزنس مین ہے، مشہور ترین شخصیت ہے، تو اس کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ ایک بندے نے بڑی محنت سے، بڑی تردد سے، بڑی مشقت کر کے جناب اعلیٰ پوزیشن حاصل کی ہے، نہ پاکستان میں پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے، کچھ ایسا کارنامہ کیا ہے، دنیا جناب آج تک اس کو یاد کر رہی ہے، تعریف اس کی کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، یہ جملہ آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر جو قابل وصف خوبی ہوتی ہے نا، قابل وصف جس سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس تعریف کو بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک شخص بڑا خوبصورت ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ ایک شخص بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، بڑا جناب اس کی ذہانت کے چرچے ہیں، اور اگر میں محدثین کی بات کروں تو پھر انتہا تھی، لیکن ان میں ان کا کیا کمال ہے؟ ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے تو اس کائنات میں بڑے پاگل بھی پیدا کیے ہیں، اللہ نے تو ایسے کائنات کے اندر بڑے کود ذہن بھی پیدا کیے ہیں، اللہ نے ایسے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب دماغ والے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ تعریف تو میرے رب کی ہے جس نے اس بندے کو ذہین بنایا ہے، تعریف تو اللہ کی ہی ہے جس نے اس کو قوت گویائی دی ہے، تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے اندر محنت کا شوق پیدا کیا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ اصل کون ہے؟ ہمارا اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ساری تعریفات کا جو سراوار ہے وہ فقط ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر لیتا ہوں۔ اصل میں یہ جو جملہ نا الحمدللہ رب العالمین، یہ انتہائی، اور خاص طور الحمدللہ، یہ انتہائی زیادہ عاجزی والا لفظ ہے، عاجزی انکساری والا ہے کہ محنت میں نے کی ہے، مشقت میں نے کی ہے، دن رات کی محنت، سارا کچھ میں نے کیا ہے، اور یہ سارا کا سارا میں نے اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ یا اللہ، میں کچھ نہیں کیا، تو نے کیا ہے، میری کوئی تعریف نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ اصل جملہ ہے عاجزی اور انکساری کی انتہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں نا، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، آپ اس کیفیت کے اندر جب کہ سارے سر تسلیم خم کر کھڑے ہیں، سارے گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تیار کیا، سارے معمول کیے۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اور اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الذی نصر عبدا، الحمدللہ الذی انجز وعدا، الحمدللہ الذی۔ اللہ رب العالمین کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تعریف تو تیری ہے کہ تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو جتنے بھی میرے صحابہ ہیں نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، تعریف تو تیری ہے، ثنا تو تیری ہے، تو نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، وگرنہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے، تیری طرف لوٹتی ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں نا، آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں، آج یہاں یوں سمجھ لیجیے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں،
اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے جمعہ پڑھنے کی، اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، وگرنہ آپ بازاروں میں دیکھیں نا، لوگ کتنے زیادہ لوگ بازاروں میں جمعہ کے وقت گھوم پھر رہے ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار سجائے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی لے کے ادھر جا رہا ہے، کوئی گاڑی لے کے ادھر آ رہا ہے، کوئی بینک میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ آپ کو کون سی طاقت ہے تو یہاں پر لے کے آئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کچھ نہیں ہیں۔ میں یہاں پر کھڑا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال فقط اللہ کی طرف سے لوٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ نیکی کرنے کی میرے اندر طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر طاقت ہے، یہ سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو لہذا تعریف کس کی ہوئی؟ ایک اللہ کی تعریف ہوئی ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے عاجزی انکساری والا لفظ، اور یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ الحمد جو ہے یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسے ہے، تو الحمدللہ سارے مسلمانوں کی زبان سے، اکثریت کے زبان سے یہ نکلتا الحمدللہ۔ اب دیکھیں، چاہے حالات اچھے ہیں، چاہے حالات برے ہیں، چاہے حالات جس طرح کے بھی ہیں، ایک شکر گزار کی زبان سے یہی نکلتا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ دیکھیے اللہ بھی کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ اس بندے کی زندگی دیکھو کس قدر کٹھن ہے، ایک وقت کی بھی روٹی نہیں ہے اس کے پاس، کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے پر کتنا رحم آتا ہوگا، کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے کے اوپر جو حالات کا مارا بھی ہے، حالات کا تھکا ہوا ہارا بھی ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حالت میں رکھا ہوا ہے، تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، میں پھر بھی کئیوں سے بہتر ہوں، پھر بھی کئیوں سے بہتر ہوں۔ اور شیخ سعدی کا مجھے واقعہ یاد آیا، ایک دفعہ جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتی نہیں تھی ان کے پاس، تو انہوں نے نا ایسے ہی دل میں ایک خیال سا آیا، دل میں ایک ایسی بات سی آئی کہ یار ہم دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جس طرح بھی، لیکن دیکھو یار جوتی نہیں ہے، کتنی ماڑی سی بات ہے، بھلا اللہ جوتی دے دیتا ہے، یہ خیال آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بندے کو دیکھا جس بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں، اس کے پاؤں ہی تھے، اس کے پاؤں ہی ٹوٹے ہوئے تھے یا جس طرح بھی تھا، فوراً اپنے خیالات کو ترک کر کے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس جوتی نہیں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ اب جس قدر بھی حالات آپ کے خدا نخواستہ اگر ہوں تو آپ پھر بھی کئیوں سے بہتر ہیں۔ تو اس لیے نماز میں کھڑے ہو کر نا ابتدا میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اس نیت کے ساتھ، یا اللہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تیری مرضی سے ہے، میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس طرح تو مجھے رکھے، جس طرح تو مجھے رکھے زندگی کے اندر، میں اس طرح خوش ہوں۔ الحمدللہ، تیرا ہر حالت میں شکریہ ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیری ہیں۔ یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے متصل بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ تعریف تو تیری ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے، مگر نہ میرے اندر کیا طاقت ہے میں کھانا کھا سکوں۔ اللہ کے لقمہ بھی خود توڑا ہے، خود توڑ کر سالن میں ڈبو کر اس کو منہ میں سارا کچھ خود کیا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ میرے اندر کوئی طاقت، میرے اندر کوئی ہمت نہیں تھی، یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، میرا پیٹ بھرا ہے، تیری وجہ سے بھرا ہے۔ الحمدللہ، یہ کلمہ یاد کر لیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے عموم بچوں میں یہ مشہور ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں، بھائی اس کون سی تعریفیں، اس کا مطلب کیا ہے، کہ مفہوم کیا ہے، کہ ہم نے کون کون سی چیزیں، کیا کیا باتیں، کن کن کلمات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔
تو میرے محترم بھائیو دوستو اس کو سمجھ لیجیے الحمدللہ تمام یعنی کہ جس طرح کے بھی حالات ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہر طرح کی تعریف تیری ہے، مجھے میری قابلیت پر ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہے، اس قابلیت کو عطا کرنے والا بھی تو ہے، تعریف تو تیری ہے۔ رب العالمین، رب کون ہے؟ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، صرف مجھے نہیں۔ اگر اس کائنات، اس پلینٹ کے علاوہ اگر اس روئے زمین پر اور بھی پلینٹ جو موجود ہیں، وہاں پر جو مخلوق اگر بستی ہوگی اس کو بھی پالنے والا، اس کو بھی رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تعریف ہے اللہ تیری۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کائنات میں ہر بندے کا جو رزق ہے تو اسے عطا کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں جتنے بھی چوپائے ہیں، چند پرند ہیں، سب کچھ ہے، ساری مخلوق اللہ نے اس کی رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب جسے یہ لفظ اگر یاد ہو رب العالمین کا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، کیا وہ رزق کے حوالے سے ڈرے گا کہ مجھے کل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا کوئی پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا اس کی زندگی تنگ ہوگی؟ جس کو یہ یقین ہو کہ اگر میرے رب نے میرے لیے رزق لکھ دیا ہوا ہے، جب اس کو یقین ہو جائے گا تو پھر اللہ کی قسم وہ روندہ درگاہ نہیں بنے گا، وہ دائیں بائیں نہیں پھرے گا۔ اس کا یقین اگر اللہ پر مستحکم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے تو پرندوں کو رزق دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اتنا نہ صرف اتنا بھروسہ کر لو جتنا پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ تمہارا جو توکل اس لیول کا ہو جائے جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، فرمایا تمہیں اللہ ایسے رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو جب اس طرح رزق ملتا ہے، آپ بتائیں پرندہ بڑے دیکھے ہوں گے آپ نے، کیا کوئی پرندہ بولتا ہے اپنے لیے کہ مجھے کھانا دو؟ کیا کوئی پرندہ اپنے لیے کوئی کاروبار سے جاتا ہے، کوئی دکان کھول کے بیٹھتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رزق پھر بھی دیتا ہے، اللہ بھینس گائے کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ مخلوق جس کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کو اللہ رزق نہیں دے گا؟ جس مخلوق کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کو رزق دیا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے کہ اس کو یہ عقیدہ آپ یاد رکھ لیجئے، آپ کا رزق لکھ چکا ہوا ہے، آپ کا رزق مسلم ہے، آپ کے زندگی میں آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے، پریشانی والی بات کوئی نہیں۔ ہاں اس کو حاصل کرنی آپ نے جستجو کرنی ہے، لیکن صرف اس جستجو پر مان نہیں رکھنا ہے، کہنا یا اللہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے تو نہیں عطا کرنا ہے، اس کو حاصل کرنے کی میرے اندر طاقت موجود نہیں ہے، اللہ تو ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف اللہ تیرے لیے ہے، اور تیری شان کیا ہے کہ تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں، ان سب کو پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا اتنا گہرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بڑی باتیں ہیں جو میں بیچ میں تو چھوڑ بھی جاتا ہوں، لیکن بس اس کو سمجھ لیجئے، نماز میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہوں اور سورۃ فاتحہ جب پڑھیں، ساتھ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں تو ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو لہٰذا ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔